السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلو گلی بلستان. میں ہوں شفا لون. ناظرین، آپ کو علم ہے کہ آپ جانتے ہیں ماہ رمضان کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. ناظرین، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مہینہ بابرکت مہینہ ہماری زندگی میں دیا. اور اگر ہم بات کریں تو چند ایسے لوگ رشتہ دار ہمارے ملک کے لوگ ہیں جن کے رشتہ دار پچھلے سال اس مہینے میں موجود تھے لیکن اس سال بدقسمتی سے موجود نہیں ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کرے. ناظرین، آپ کو علم ہے کہ ماہ رمضان جو ہے بابرکت مہینہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس پر اللہ تعالیٰ اپنے انسانوں کے اوپر خاص فیضاب کر دیتے ہیں انسان کو. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بہت سی نعمتیں اور رحمتیں دے کر بھیجتے ہیں تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے گناہوں سے نادم ہو کر اپنی بخشش کروا سکیں. ناظرین، یہ وہ مہینہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں. اسی کے ساتھ جو شیطان ہے، شیطان کو زنجیروں کے ذریعے باندھ دیا جاتا ہے اور انسان کو کھلے چھوٹ دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں سے نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے جو گناہوں کی معافی طلب کر لے اور اپنے جو سابق گناہ ہیں وہ معاف کروائیں اور دوبارہ زندگی میں ایک نئے شروعات سے شروع ہو جائیں. ناظرین، ماہ رمضان کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے اور اس کی اہمیت کی بات کریں تو ایک حدیث ہمارے سامنے موجود ہیں اور اس کو لے کر آتا ہوں، آپ اس کو بیان کر دیتا ہوں جو آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ناظرین، ایک دفعہ جمعہ کا خطبہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کی سیڑھی پر جہاں چیئر ہوتی ہے اس کی سیڑھی پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر چڑھے اور انہوں نے تھوڑی اونچی آواز میں آمین فرمایا. پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے، پھر فرمایا آمین. تیسری پر اسی طرح مسلسل آمین فرمایا. تو صحابہ کرام کو یہ تجسس ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں آمین فرمایا. پھر نماز کا وقت ختم ہوا. سب نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے اسی تجسس کو لے کر فرمایا، یا رسول اللہ، یہ کیا ماجرا تھا کہ اچانک آپ نے آمین فرمایا، پھر آمین، پھر آمین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر رپلائی دیتے ہوئے فرمایا کہ ابھی جو موجودہ میں نے آمین فرمایا اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے 3 بددعائیں دی. سب سے پہلے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی معافی طلب نہیں کی. برباد ہو جائے وہ شخص. میں نے فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پر چڑھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے بڑھاپے کی حالت میں اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بھی پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروایا، برباد ہو جائیں. پھر میں نے فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پر فرمایا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے آپ سے سمجھا یعنی میرا نام سنا اور اس پر درود نہ بھیجا، ہلاک ہو جائیں وہ شخص. پھر میں نے فرمایا آمین. ناظرین، ماہ رمضان کا جو اہمیت تھی ماہ رمضان کی، آپ نے ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی گناہوں کی معافی طلب کر لیتے ہیں اور فلاح پاتے ہیں، لیکن ہم جیسے بدقسمت لوگ ہوتے ہیں وہ ایز اٹ از رکھتے ہیں. ناظرین، ماہ رمضان کا مطلب یہ ہے کہ انسان رمضان کا روزہ رکھیں اور روزے کا جو ہے کہ اس کا مطلب جو عربی زبان کا ہے وہ سخت دھوپ میں تپش کی گرمی کی حالت میں رہنا، اس کو رمضان کہلاتا ہے. تو رمضان کا یہ ہے کہ روزہ رکھیں، یہ سب سے پہلی کنڈیشن ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے نظروں کی حفاظت کریں، ہاتھ پیر کی حفاظت کر لیں اور اپنے قول و فعل کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں اور اپنی جو زبان ہے زبان کو کنٹرول میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اس کے ہٹ کے کوئی بندہ اس طرح صرف روزہ رکھتا ہے تو وہ ایسی مثال ہے کہ کسی کتے کو باندھ کے بھوکا رکھا ہوا. ناظرین، ہم اسلامی معاشرے کی بات کریں تو اسلامی معاشرے میں رمضان کا کچھ اور سسٹم ہوتا ہے. رمضان تو آتا ہے ایک تہوار کی، ہم نے اس کو صرف تہوار کا سسٹم دیا ہے. جہاں پر ہم پاکستانی معاشرے کی بات کر لیں تو اس میں ایک سب سے بڑا ایک رجحان یہ ہوتا ہے کہ اچانک انفلیشن، افراط زر جسے ہم مہنگائی کہتے ہیں، وہ انتہائی بڑھ جاتی ہے. ناظرین، اس رمضان کی بات کریں تو مجموعی مہنگائی جو پاکستان کے اندر ہے بہت زیادہ ہے. وہ حد سے زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے. 110-20% جو مہنگائی ہے وہ بڑھ چکی ہے. رمضان کی بات کریں تو یوجولی پچھلے جو رمضان سے ایک ہفتہ پہلے کچھ دن پہلے کی بات کریں تو ہر چیز
جو اگر فروٹ میں سیب کی بات کریں تو 300 جو سیب رمضان سے پہلے 200 روپے 150 روپے کلو تھے، وہ آج 400 450 کلو پر ہو گئے ہیں۔ یہ اسلامی معاشرہ ہے جہاں پر جو رمضان آتے ہی ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس سے ہٹ کے بات کریں تو ہم ایک غیر مسلم ملک جس سے ہم فرانس کہتے ہیں، ہم آلریڈی اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں، لیکن اس سال جو ہوا فرانس میں مسلمانوں کے لیے ہر چیز میں خاص طور پر سبسڈائز کی گئی، ہر چیز کو سبسڈی دی گئی ہے۔ جہاں پر بجلی کی بات کریں تو جو عبادات کے اوقات ہیں ان میں بجلی کی فری وہ کی گئی، لوڈ شیڈنگ فری کیا گیا، اور پھر جو نماز کے اوقات ہیں، تراویح ہیں، اور اس کے ساتھ دوسرے افطاری کے اوقات ہیں، اس سے بڑھ کر سحری کے اوقات ہیں، اس میں بھی جو ہر چیز میں کمی کی گئی ہے۔ ناظرین اسی طرح جو ہے مارکیٹوں کی بات کریں تو مارکیٹوں میں ہر چیز کی قیمت میں کمی کی گئی ہے، خاص طور فرانس میں۔ ناظرین اسی برعکس اسی کے مد نظر رکھ کر پاکستانی معاشرے کی بات کی جائے تو ہم اس غلط فہمی میں نہ رہے ہیں کہ کل ہم جنت کا وہ امید لگا کے بیٹھیں اور سارے غیر مسلم جو ہوتے ہیں جنت میں جائیں، اور ہمیں علم ہوتے ہوئے ہر برے اچھے چیز کی ہم نہیں اپناتے۔ ناظرین اس سے جو معاشرے میں ابھی جو موجودہ حکومت ہے، حکومتوں کے ادوار میں انفلیشن بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ مارکیٹوں کی بات کی جائے تو مارکیٹوں میں چیزوں کی ریٹس میں آگ لگی ہے، جسے ہم بات کریں تو بڑے بیپاری اور ٹریڈرز ہوتے ہیں، وہ عوام کے اوپر مہنگائی کا بار بار ان کی طرف سے بھی بم ڈالا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اور ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے۔ اسلام کے مد نظر دیکھا جائے تو اس کو حرام قرار دیا گیا ہے اور سخت سزا کے مستحق قرار دیا گیا ہے۔ اگر ہم ذخیرہ اندوزی کی جو مثال ہے اس کے مد نظر ہم غیر مسلم ممالک جہاں میں چائنا، امریکہ جیسے ممالک میں بات کریں تو اس میں سخت سے سخت سزائیں ہیں کہ جو بندہ ڈمپنگ کرتا ہے اس پر سخت سزائیں ہیں۔ ناظرین اسی طرح میں ایک چیز کی ریٹ جو میں اس کا کمپیریزن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک آپ کے سامنے آپ کے سکرین کے سامنے ایک چائے پتی کی ایک تصویر آتی ہے جو رمضان سے کچھ دن پہلے اس کی قیمت مجموعی قیمت جو تھی وہ 20 روپے تھی۔ اب رمضان کے آتے ہوئے ایک ہفتے کے اندر ایک دن کی یہ تصویر میں دونوں کمپیریزن کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ ایک کی 20 روپے ہے، ایک کی 30 روپے، ایک ہفتے کے اندر ہے۔ یہ کون سا معاشی نظام ہے، کون سی معاشی پالیسی ہے جو 2 وقت کی چائے 2 وقت کی پتی ہے اس کے اوپر 10 روپے بڑھا دیے ہیں۔ ناظرین یہ نہ ہونے کی بات ہے، ایک چیز کے اوپر 10 20 روپے آپ بڑھاتے جائیں تو دن میں ہم 10 چیزیں استعمال کرتے ہیں، 10 100 روپے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن ہم مزدور کی مزدوری کی بات کی جائیں، تنخواہ دار کی تنخواہ کی بات کی جائے تو یہاں کوئی اکنامکلی کوئی پالیسیز ہماری حکومت کی طرف سے نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پھر پرائس کنٹرول اتھارٹیز پاکستان کے اندر ہیں، بڑے مراحل لیتے ہیں، بڑی تنخواہیں لیتے ہیں، جہاں پر فیول لیتے ہیں، گھر لیتے ہیں، مراد میں نوکر لیتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں لیتے ہیں، لیکن کام کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری بیوروکریسی کی بات کریں تو ہمارے بیوروکریسی جو ہے سب صرف نام پہ رہ گئی ہے، جہاں پر ہمارے کچھ اضلاع کے اندر اے سی صاحب، مجسٹریٹ صاحب، ڈی سی صاحب آتے ہیں، جسٹ وزٹ کر کے نکلتے ہیں، لیکن کسی بڑی مارکیٹ میں جا کے کسی بیپاری ٹریڈر سے یہ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ آئے ڈمپنگ کیوں کی، اور ڈمپنگ کی وجہ سے مہنگائی اور خود مہنگائی جو ہوتی ہے وہ کیوں کی۔ پھر حکومت کی طرف سے جو سیل ٹیکسز، ڈیوٹی ٹیکسز، جو فیول ٹیکسز جو بڑھائے ہیں وہ عوام کی بساط سے بڑھ کر لگا چکے ہیں۔ ناظرین پرائس کنٹرول لسٹ اتھارٹی کی بات کی جائے تو مارکیٹ کے اندر پرائس کنٹرول اور پرائس لسٹ کے نام و نشان کنسپٹ ہی نہیں ہے، لیکن یہ ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کے سامنے دوسری پکچر رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک چائے کی پتی ہے، اس پتی کی قیمت مارکیٹ میں خود عارضی طور پر کسی دکاندار کی طرف سے مٹا دی گئی ہے۔ اس کی پہلے جو قیمت ہے وہ تقریباً 400 کچھ روپے ہے، انہوں نے ہٹا کر اس کو مارکنگ کر کے اس کو 500 کچھ روپے کرا دیے گئے۔ ناظرین یہ کیسی ہمت ہو سکتی ہے ایک دکاندار، ایک ٹریڈرز کی اس طرح کی بڑی حرکت کرنے۔ ہم بات کریں اب اگر چائنا اور جیسے غیر مسلم ممالک کی بات کریں تو اس بندے کو سیدھا جیل اور سزائے موت کے مستحق ٹھہرائیں گے، لیکن ہمارے ہاں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو معاشی پالیسیز ہیں وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔
جو عوام کے اندر عوام کے اوپر جو بم ڈالا جا رہا ہے، مہنگائی کا بم، وہ عوام کی بساط سے بڑھ کر ہے۔ ناظرین، اسی کی طرح ہم موجودہ حکومت کی بات کریں تو موجودہ حکومت جو آئی تھی ہماری مہنگائی کو ختم کرنے، لیکن اس چیز